अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे सामने मौजूद हैं मशहूर मुफक्किर कुरान और साबिक़ आईजी पुलिस मोहम्मद सईद अर्राई साहब। हाँ जी अर्राई साहब, आजकल मुल्क में सियासी इंतशार और मुल्क की माइशत में बहुत ज़्यादा वो है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो मुल्क को सही डगर पे चलाया जा सकता है? तो इसके लिए कुछ फरमाएं आप। जी, मैं ये कई दिनों से सोच रहा था। हालात तो सबके सामने हैं और मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ें उस वक्त पैदा होती हैं कि जब हमारे अदारों की सोच में कोई पॉजिटिविटी ना हो, नेगेटिविटी आ गई हो या उनकी सोच सही ना हो। मैं एक मिसाल दूंगा, चाहे कोई भी कहे। जनरल मुशर्रफ को एक टेलीफोन आया था और वो ढेर हो गया था और मुल्क ने इतना नुकसान उठाया कि पता नहीं 250 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 90,000 फौजी, पाकिस्तानी पुलिस वाले और अवाम शहीद हुए। हमें कुछ नहीं मिला। हम कौमी मुफाद के लिए, मैं उन बातों नहीं में जाऊँगा जो जो लीडरों ने गलतियाँ की हैं, सबको पता है। कौमी मुफाद पीछे रह गया और हमें एक गैर ज़रूरी जंग में धकेल दिया गया। इसके बाद अभी एक और फड़फड़ा आया है। हम जब FIA में थे तो ऐसे लेटर्स को फड़फड़ा कहते थे। वो जो सीक्रेट लेटर है इमरान साहब जिसका कहते हैं, जिसको हमारी मुक़्तदर कुव्वतों ने कहा है कि ये इंटरवेंशन है, लेकिन वो इंटरवेंशन होने दी गई और मुल्क की पॉलिटिकल कल्चर बदल गया, सियासत। क्योंकि जब सियासत को आप चेंज कर देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं, तो मईशत भी गिर जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 70 साल में मईशत हमारी नीचे जा रही थी और इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान साहब के 2.5 साल में मईशत पॉजिटिवली ऊपर जा रही है। तमाम फैक्टर पॉजिटिव ही है, चाहे ये ग्रोथ हो, टैक्स रिसेप्शन हो, फॉरेन हमारे रिजर्व्स हों, या हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें हम ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये सारे फैक्टर तो पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं, और दुनिया ने इसको तस्लीम किया है। लेकिन ये हुआ क्या है, वाई दिस हैज़ हैपन्ड? देखें, मैंने फ़ौज का नाम इसलिए लिया है कि मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं समझता हूँ कि फ़ौज की ट्रेनिंग में एक कमी रह गई है। देखें, हमारे जर्नलों ने अभी स्पीचेस की थी कि हमारे पास एटम बम है, ये हैं वो हैं। ये चीज़ें अब बैलेंस ऑफ टेरर के लिए इस्तेमाल होती हैं, जंग में नहीं इस्तेमाल होती। इससे हम महफूज हैं, चले कम से कम इंडिया तो हम पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अंदर जो इंटरवेंशन हो जाती है, इकोनॉमिक हिटमैन आ जाते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज, ये क्यों हुआ है? फ़ौज की सोच में एक बहुत नेगेटिविटी है। मैं बताता हूँ वो क्या है। 70 साल से पुलिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रही है। कभी खुद आ जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे बैठे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बारे में उनकी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर मोदी नवाज शरीफ के साथ मिलकर यहाँ बगैर परमिट के, बगैर वीज़ा के और अपने बंदे भी बगैर भेजता है, तो ये भी हमारी कमज़ोरी है कि हम पॉलिटिकल इंटरवेंशन को हमारी फ़ौज ने समझा ही नहीं है। ये मैं आपको सही बात बताता हूँ। ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्योंकि खुद करते हैं तो दूसरों की पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बारे में इनका सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी जो फड़फड़ा से इंटरवेंशन हुई है, ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई है, इसको भी फ़ौज ने 0 पर लिख दिया है। क्यों? इनकी सोच ही नहीं है, खुद पॉलिटिकल इंटरवेंशन करते रहें। इनको सारा अपना बयानिया 12 सोचना पड़ेगा। इनकी ट्रेनिंग में बहुत बड़ा सुकून है और आजकल दुनिया में जंगों से नहीं, इस तरह 5th कॉलम से और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इकोनॉमिक हिटमैन बन के तबाही मचाई जाती है और पाकिस्तान में तबाही मचा दी गई है। चोर डाकू कौन नहीं समझता? इन्होंने सबसे आकर पहले अपने वो जो भी थे इनके जराइम उनको किया है। इन्होंने आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया। 3 महीने हो गए, आप कहते हैं रशिया से तेल लेंगे। आपने तो सारा टाइम ही ज़ाया कर दिया, आवाम को महंगाई में मार दिया, लोग खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। इनका ये इंटरेस्ट ही नहीं है। ये गलत लोग आ गए हैं और इनका कोई इकॉनमी के साथ इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं है। इनका लीडर तो वो लंदन में भगोड़ा बैठा है, चोर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डाकू, चोर और पता नहीं। अब जिस कौम के ये लीडर हों तो वो कौम का सत्यानाश ही होगा ना, वो कौम का क्या होगा?
تو وہ مودی بھی پولیٹیکل انٹرونشن کرتا رہا, اس کو سافٹ کر لیا, پھر امریکہ نے کر دیا. تو ہمیں یہ سوچ کو بدلنا پڑے گا اور مقتدر قوتوں کو سوچنا پڑے گا. یہ میں ضروری بات کرنا چاہتا تھا بیکاز یہ سافٹ کارنر ختم کرے. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں, وہ نیوٹرلٹی کی بات. میرا خیال ہے پچھلے دنوں جو سب سے اچھی تقریر رشید صاحب نے کی تھی, جو ایم این اے ہیں پنڈی سے, حالانکہ میں ان کا ووٹر رہا ہوں, میں ووٹر ان کا اس لیے ہوں کہ انہوں نے پنڈی میں ایجوکیشن کے لیے جو کام کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا, کسی ملک کے کسی شہر میں. اتنے زیادہ تعلیمی ادارے اور وہ محنت کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر آدمی میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن بہت بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے. انہوں نے کہا تھا دنیا میں کوئی بھی ادارہ جو فوجی ادارے ہوتے ہیں, کیا آئی ایس آئی, وہ اپنا سی آئی اے, MI6, امریکہ, چائنا کی یا رشیا کی جو فوجیں ہیں یا ان کے جو خفیہ ادارے ہیں, وہ کیا نیوٹرل؟ نیوٹرل کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان میں ہر ادارہ وقت حکومت کے انڈر ہوتا ہے, پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے. یہ بھی دماغ سے کیڑا نکال دیں کہ ہم علیحدہ ہیں اور ہم طاقتور ہیں. کوئی طاقتور نہیں ہے. حضرت عمر سے بڑا کوئی تھا خلیفہ؟ خالد بن ولید کو جنگ کے دوران اتار دیا. یہ ہے ہماری سیاست کا راز, کامیابی کا راز. یہ بات نہیں ہے کہ جی ہم ہیں اور نیوٹرل ہیں. کوئی نیوٹرل نہیں ہے. آپ اس وقت کے جو حکومت ہوتی ہے اس کے انڈر کام کرتے ہیں. پہلا یہ دماغ سے کیڑا نکال دیں. نیوٹرل بنیں گے تو آپ ایک علیحدہ حکومت بنا رہے ہیں اس ملک کے اندر, پھر آپ انتشار پھیلا رہے ہیں اور کوئی پازیٹیوٹی نہیں پھر آئے گی آپ کو حکومت کے انڈر رہنے کا. میں چائنا میں 5 سال رہا ہوں. چائنا میں بہت پچھلے 200 سال اوپیم وار اور ملکوں نے بہت تباہی مچائی تھی. ماؤ زے تونگ اٹھا, اس نے 47-49 میں کہا چائنیز قوم کھڑی ہو گئی ہے لانگ مارچ کے بعد, اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی بنائی اور اس کے پیچھے PLA ہے ان کی آرمی. وہ آرمی جناب علی پولیٹیکل پارٹی کے نیچے ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے. آج PLA سپورٹ نہ کرے کمیونسٹ پارٹی کو. کمیونسٹ پارٹی کی تو ممبرشپ 2 کروڑ بھی نہیں ہے چائنا میں, اور آبادی ان کی پتہ نہیں 1 ارب 30 کروڑ ہے. اگر وہ نہ سپورٹ کرے تو یہ ساری باہر کی قوتیں انٹرونشن کریں گی جیسے ہمارے ہوئی ہے. کوئی امریکن لابی بن جائے گی, کوئی رشین لابی بن جائے گی, کوئی چائنی, کوئی برٹش, کوئی فرینچ, اور وہ چائنا تباہ ہو جائے گا. وہ آرمی سپورٹ کر کے بیٹھی ہے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے نیچے, اس کو سپورٹ دے رہی ہے. تو یہ بھی دماغ سے کیڑا نکال دیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل نہیں ہیں, آپ وقت حکومت کے انڈر ہیں اور اس کی مدد کریں گے. اس کے خلاف کوئی سازش ہوگی, انٹرونشن ہوگی, آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے ملک میں. یہ کون سی سینچری ہے؟ لوگوں کے ویوز دیکھیں باہر کیا ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم نے بہت بڑا پروجیکٹ کیا تھا چائنا کے ساتھ, CPEC اکنامک. یہ کسی کو پسند نہیں ہے, سب کو پتہ ہے دنیا میں, نہ انڈیا کو نہ دنیا کی کسی طاقت کو. آپ کو اس کی محفوظ کرنے کے لیے چاہیے تھا کہ پہلے چائنا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرتے, چائنا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کریں, پھر اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں. ورنہ یہ حکومتیں وہ ہیں ادھر ادھر کے باہر کے غلام ہیں, ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, یہ وہاں وہ ٹبریٹ ایڈ کرتے ہیں, ان سے جو مرضی کام لے لیں. CPEC پر کیوں نہیں کام ہو رہا؟ آپ کے ایڈمنسٹریشن میں غلط لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی فوج میں لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرنے دیتے CPEC پر. کس کو نہیں پتہ؟ یہ کوئی بات ہے؟ 10 سال ہو گئے ہیں CPEC پر کوئی کام نہیں ہوا. تو جناب بھائی پہلے آپ ڈیفنس پر کریں چائنا کے ساتھ مکمل, اور CPEC کو محفوظ کرائیں, اور اس میں رول اس کا چائنا کا زیادہ. بیکاز یہ جو انٹرونشن ہوئی ہے یہ پاکستان کے خلاف تو ہوئی ہے, لیکن ایکچولی یہ چائنا کے خلاف ہے. ایکچولی یہ چائنا کے خلاف ہے. چائنا کے انٹرسٹ یہاں جو تھے ان کو کل کیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے. یہ کیا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور پھر رشیا کے ساتھ کم از کم آپ ڈیفنس پیکٹ نہیں کرتے تو آپ اکنامک پیکٹس کریں, جس طرح اسٹیل مل تھا اس کو ریوائیو کروائیں. یہ آپ کا پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, اور دوسرے آپ گیس, پانی اور تیل اور جو بھی چیزیں ہیں گندم, ان کے پیکٹس پرماننٹ بنائیں, ان کے ساتھ لو پرائسز پر. فی الحال ان کے ساتھ آپ اکنامک انٹرسٹ کا پلان رکھیں. تو یہ جب نہیں کریں گے تو آپ کو دنیا نہیں جینے دے گی. آج ملک کی کیا ہے, یہ کوئی راجواڑہ بنا ہوا ہے. وہ آ جاتے ہیں لیڈر, ہر قسم کا لیڈر آ کر وہ بلیک فلمیں بنا کر, یہ کنجر خانہ ہے. یہ ملک کی سیاست ہے یا کنجر خانہ؟ میں پولیس آفیسر میں نے جملے سنے ہیں
اس لیے استعمال کر رہا ہوں. جو آج کل میڈیا میں ہو رہا ہے نا ایک دوسرے کی عورتوں کے اوپر, یہ کنجر خانہ ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اس کنجر خانے کو بند کرو, ان کی زبانیں بند کرو. سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ہماری عورتوں کی عزت محفوظ نہیں یہ کرنے دے رہے, اور یہ سیاست کہتے ہیں ہم سیاست کر رہے ہیں, خباثت کر رہے ہیں. یہ ان کو اندر ہونا چاہیے. اور اگر ان کی کرپشن کے عمران نہیں پکڑ سکتا, چائنا کے حوالے کرے ان کو. جو کرپشن کے کیسز ہیں سپریم کورٹ سے لے کر, چائنا ان کو فیصلہ کر دے گا. آپ کو ایسا فیصلہ کرے گا, ہر چیز فیصل ہو جائے گی. آپ کے قانون نہیں, عدالتیں نہیں کام کر رہی, وہ اندر دباؤ ہیں, مجھے پتہ ہے اندر دباؤ ہیں. میں ایز اے پولیس آفیسر کہہ رہا ہوں, میں نے چند ایک باتیں کہہ دی ہیں. بس میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو صحیح ڈگر پر چلنا ہے تو ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے گا. یہ ملک خدا داد ہے, لا الہ الا اللہ کا پر بنا ہوا ہے. اخیر میں عمران خان صاحب سے کہوں گا, میں سیاسی لیڈر نہیں ہوں لیکن میں ویژنری لیڈر ضرور ہوں. قائد اعظم کے بعد اگر کوئی ویژنری لیڈر پیدا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے, جو ملک کو خودداری اور ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتا ہے. قائد اعظم کا سب سے بڑا کیا تھا کام, وہ ان پرچیزیبل تھا, اس کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. آج سے 250 سال پہلے ایک برٹش پرائم منسٹر نے کہا تھا ایوری مین ہیز ہز پرائس, ہر آدمی کی قیمت ہے. ابھی لگی ہوئی ہیں قیمتیں, جو کچھ ہوا ہے. تو جناب علی, عمران خان از پرائس لیس. قائد اعظم واز پرائس لیس. تو آپ کو پاکستان ملا تھا. پاکستان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تو آپ کو عمران خان کو یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو, یہ بک نہیں سکتا. بس یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے, عمران خان بک نہیں سکتا. یہ ہے موٹو جو اس حکومت کا ہونا چاہیے. یہ قائد اعظم جیسے نہیں بکا تھا, یہ بھی نہیں بک سکتا. کمزوریاں اور اوپر نیچے سب میں ہوتی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ فرشتے ہیں, لیکن ایک بات میں عمران خان کے بارے میں جانتا ہوں, یہ کبھی نہیں بک سکتا, اس کو کوئی نہیں خرید سکتا. تو اللہ کرے اس کا اگلے الیکشن میں یہی موٹو چلنا چاہیے کہ عمران خان کبھی نہیں بکے گا جس طرح قائد اعظم نہیں بکا. جس طرح قائد اعظم نے پاکستان بنایا, عمران خان پاکستان کو اسی بلندیوں پر لے جائے گا جہاں قائد اعظم چاہتے تھے. شکریہ, فی امان اللہ. ہاں جی, اچھا جی, رائی صاحب مہربانی.